کھانا دیر سے دینے پر سگے بھائی نے سگی بہن جو کہ اسکول میں بطور ٹیچر اپنے فرائض سر انجام دیتی تھی اس کو کھانا دیر سے دینے پر فائرنگ کر کے گولیاں مار کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ افسوسناک واقعہ لاہور کے علاقے چونگ میں پیش آیا اور آج کے اس ولاگ میں اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آغاز میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہاں پہ ہم جب اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کے اندر ایک ایسا تعصب ان کے اندر فیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس معاشرے میں جو لڑکا ہے یا جو بیٹا ہے وہ شاید باقی بچوں سے یا بیٹیوں سے بڑا افضل ہوتا ہے۔ اب وہ طرح طرح سے بہت سے معاملات میں اگر کھانے کی بات کر لی جائے تو بیٹے کو ذرا پریفر کیا جائے گا، کوئی اچھی بوٹی اس کو دی جائے گی، کپڑوں کی بات کر دی جائے تو بچے کے جو کپڑے ہیں وہ عید اور اس طرح کے تہوار میں بہتر آ جائیں گے، پھر بچے کو بدتمیزی پہ روکا بھی نہیں جائے گا۔ اگر تعلیم حاصل کرنے کی بات کر لی جائے تو بیٹے کو ذرا بہتر اسکول میں جو ہے وہ تعلیم دلوائی جائے گی، بھلے وہ جاہل ہو، نکما ہو، نالائق ہو، جو مرضی ہو۔ بیٹیاں لائق بھی ہوں گی، انہیں کوشش کر کے میٹرک کے بعد 8ویں کے بعد 11ویں 12ویں کے بعد رکوا دیا جاتا ہے۔ بچہ نالائق بھی ہو، اس کو کسی طرح سے کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ وہ 10 کر لے، 12 کر لے، کوئی ماسٹر کر لے، گریجویشن کر لے، اور جب یہ تربیت اس کو ساری زندگی والدین کی طرف سے ملتی ہے تو وہ اپنے آپ کو باقی لوگوں سے اسی طرح سے افضل سمجھتا ہے جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی پنجاب پولیس کا کوئی جوان ہو یا اس طرح کسی سیکیورٹی فورس کا کوئی جوان ہو، وہ اپنے آپ کو باقی تمام تر لوگوں سے بالا تر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں تمام تر قوانین سے بالا تر ہوں، میں ان قوانین کے زیر اثر نہیں آتا۔ تو اسی طرح سے پھر وہی شخص جب معاشرے میں نکلتا ہے وہ لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ بھی زیادتیاں کرتا ہے، لوگوں کی بیٹیاں اپنے گھر میں لا کے نکاح میں لا کے ان پر تشدد بھی کرتا ہے، اور بہت سے بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی والدین پہ بھی اسی بدبختی کا جو اثر ہوتا ہے وہ پھر نکالتے ہیں اور پھر اپنی بہنوں کو بھی اسی بدبختی کا نشانہ بناتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ لاہور کے علاقہ چونگ میں کھانا دیر سے دینے پہ کہ بھائی مینوں روٹی کیوں نہیں دیتی، تو ایڈا بھوکھا نواب۔ اب اس کو جب وہ پنجاب پولیس جا کے اس کو گرما گرم جب روٹی دیں گے نا، وہ اس کو یاد آئے گی اس بہن کی، کیونکہ بہنیں تو وہ ہوتی ہیں جو اپنے بھائیوں پہ سب سے پہلے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ اور اس بدبخت نے کھانا دیر سے دینے پہ کہ مینوں روٹی کیوں نہیں دے رہی، میں ایتھے افسر بیٹھا ہے، میں پتہ نہیں کڈا بڑا فرعون ہاں کہ تو مینوں روٹی نہیں لا کے دے رہی، اور اس نے جو ہے گولیاں مار کے اپنی بہن کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق مقتولہ اسکول ٹیچر تھی۔ اب دیکھیں کہ ایک خاتون جو وومن امپاورمنٹ کا فیس ہو، وہ بچوں کو جا کے تعلیم دے رہی ہو، اسکول ٹیچر چلیں جی کو 5ویں کے بچوں کو پڑھاتی ہوگی، کوئی نرسری کے بچوں کو پڑھاتی ہوگی، مطلب کہ وہ اصلاح اور تدریس کا کام کر رہی ہے، وہ لوگوں کے بچوں کو انسان بننا سکھا رہی ہے، تعلیم کے زیور سے آشنا کروا رہی ہے۔ اور وومن امپاورمنٹ کا کتنا وہ بہترین ایک خوبصورت فیس ہوگا کہ جو لوگوں کے بچوں کو علم کا زیور بانٹ رہی ہے۔ اور یہ بدبخت کیسا یہ جو ہے فرعون ہوگا کہ اسے کھانا دیر سے ملنے پر اس نے آواز لگائی ہوگی کہ مجھے روٹی دیں، یا یہ کچھ ایسے جو ہے نا یہ اس طرح کے فرعون ہوتے ہیں، اپنے آپ کو پتہ نہیں کون سے نواب کی جو ہے سنتان سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں آ گیا تے اگلے ان آپ پہ گیس کرن کہ مینوں کی چاہیے کہ میں ان آگے بہ گیا تو دیو مینوں۔ ان سے تو وہ ڈنگر بہتر ہے کہ جنہیں پتا ہے کہ ہم نے کھانا کس طرح کھانے جانا ہے، چڑھنے کیسے جانا ہے، یا پانی کس اوقات میں پینا ہے، دودھ کس اوقات میں دینا ہے۔ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے کہ ان میں ایڈا بھوکھا نواب ہے، میں گھر آ گیا تو سارے نو پتا ہونا چاہیے کہ نواب صاحب نو بھوک لگی ہے تو روٹی اگے اسی طرح فوری طور سے آ جائے۔ اب اس نے روٹی شوٹی مانگی، بہن جو ہے مصروف ہے، اب وہ دیکھیں اس سے انٹلیکچولی کتنی بہتر ہوگی کیونکہ وہ خود بطور ٹیچر جو ہے وہ ایک اسکول میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ اب ایک ٹیچر تو نارملی یہ ایکسپیکٹ کرے گی کہ اس کو کم از کم اتنے تو اخلاقیت پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کھانا کہہ دیا یا تو آپ خود اٹھ کے لے لیں، یا ظاہری بات ہے کہ اگلا کوئی مشین نہیں ہے، کوئی آپ نے کوئی جن نہیں رکھے ہوئے کہ آپ نے کہا روٹی تو روٹی آگے حاضر ہو جائے گی، اس کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اس قدر حیوانیت کا نشانہ اس کو بنا دے گا، یا اس قدر یہ بدبخت انسان ہے۔ بہرحال اس کو روٹی نہیں ملی، اس نے جو ہے اپنا پسٹل نکالا اور اس پہ اندھا دھند فائرنگ کر دی اور گولیاں مار کے اس بہن کو موقع پہ قتل کر دیا۔ پولیس نے مقتولہ کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ اب یہ ایسا کوئی بھوکا نواب تھا، کوئی ایسا بدبخت فرعون اور فراڈیا اور جو ہے بزدل انسان تھا کہ اپنی بہن، ایک تو کوئی بھی شخص اگر کسی خاتون پہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ اپنی نامردگی کی، اپنی کمزوری کی جو ہے علامت وہ ظاہر کرتا ہے۔ اب اس نے اپنی بہن اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ گولیاں چلائیں، اس کو قتل کر دیا، وجہ بنائی کہ جی مجھے روٹی لیٹ دی، اور اس کے بعد موقع پہ اپنی بہن کا وہ جو وہ اس کی لاش تھی اس کو چھوڑ کے فرار ہو گیا۔ اب اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس پورے مقدمے کی جو مدعی ہے وہ اسی بدبخت کی والدہ ہے، جس والدہ نے اس شیطان کو اس طرح کا بننے میں کردار ادا کیا ہوگا۔ ظاہری بات ہے کہ یہ ایک دن میں نہیں تیار ہوتے، ان کو بچپن سے فیڈ ان کیا جاتا ہے کہ تم ساروں سے افضل ہو، تم گھر آؤ گے تو یہ باقیوں کی ذمہ داری ہے کہ تمہیں روٹی دینا، تمہارے جوتے تمہارے آگے لا کے رکھنا، تمہیں جو ہے جرابیں لا کے دینا، تمہارے کپڑے استری کر کے دینا۔
جس گھر میں اس کی یہ پرورش ہوئی ہے اسی والدہ نے اپنی مدیت میں اس کا مقدمہ درج کروایا، اور جب یہ اس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوگی، ٹرائل چلے گا، تو وہاں پہ جا کے اسی کی والدہ، اللہ نہ کرے کہ یہ کرے لیکن نارملی کیسز میں اسی طرح سے ہوتا ہے کہ والدہ جا کے آگے ہاتھ جوڑ دیتی کہ ہم نے اس کو معاف کیا، کیونکہ وہ جو لڑکی تھی وہ بھی اس کی اپنی بیٹی تھی، جس نے مارا وہ بھی بیٹا ہے، اور وہ لڑکی اس جہان سے چلے گئی بھی ہے، تو لوگ ایک جو ہے سوسائٹی کا اپنا پریشر بھی ہوتا ہے، پھر خاندان میں رشتہ دار کے جی جو جان والی سی وہ ٹر گئی تے ہن ہے منڈا بچا لو، وہ جی غلطی ہو گئی، نکا سی انہوں سمجھ کوئی نہیں آئی تے وہ مار بیٹھا ہے، ہن دوجا بھی نال ٹر پے گا۔ تو اس طرح کے سینکڑوں کیسز ہم نے دیکھے جس میں مدعیہ جو ہے والد یا والدہ بنے، اور جو مرڈر ہوا وہ بھی فیملی کے اندر ہوا ہو، تو کچھ عرصے بعد فیملی اس کو معاف کر دیتی ہے، اور وہ بیچاری خرچ ہوگی، اس کی زندگی چلے گی، اس کی سانسیں ختم ہوگی، ایک پوری جان اس جانے فانی سے چلے گی، اور اس کا کوئی مول بھی نہیں پڑے گا۔ اب یہ بدبخت ابھی فرار ہے، اور عین ممکن ہے اس کی گرفتاری سے پہلے ہی والدہ نو ترس آ جائے جی ساڈا منڈا ہے وہ غلطی ہو گئی تھی اسی معاف کیتا۔ بہرحال یہ کیا کریں، یہ المی ہے۔ اس پہ چیئرپرسن پنجاب وومن اتھارٹی ہینا پرویز بٹ نے مقتولہ کے گھر جا کے اہلِ خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا، اور متاثرہ خاندان کو انصاف کی یقین دہانی فراہم کرنے کی جو ہے وہ انہیں یقین دہانی کروائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملزم کو فوری طور پہ گرفتار کر کے اس کو سلاخوں کے پیچھے جو بھیجا جائے، اور اس کو اس کے کیفر کردار اور جو اس نے جرم کیا اس کی سزا دلوائی جائے۔ اب اس بدبخت کو جس ٹائم گرفتار کیا جائے گا، تو میں آپ کو اپنے جو یہ ہم کو 5-6 سال سے اس فیلڈ سے جڑے ہوئے ہیں اور مختلف اس طرح کے کیسز کور کیے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح کی کہانی سنائے گا۔ وہ کہانی یہ نہیں سنائے گا کہ مجھے کھانا لیٹ ملا یا اس طرح کے معاملے ہوئے، وہ اس پہ فوری طور پہ کوئی بہتان باندھے گا، وہ اس کی کردار کشی شروع کر دے گا کہ جی وہ جاب پہ جاتی تھی، مجھے اس طرح کا شک ہوا، مجھے کسی نے یہ کہا، میں نے کہیں یہاں پہ دیکھ لیا، میں نے کہیں وہاں پہ دیکھ لیا، اور میری جو ہے غیرت جو ہے وہ جواب دے گی، اور میں نے یہ انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے یہ بدبختی کر دی۔ یہ ان تمام بدبختوں نے، بزدلوں نے، خبیثوں نے، بغیرتوں نے ایک جو ہے شیلڈ، یہ شیلٹر تیار کیا ہوا ہے۔ جب وہ اپنی کسی گھر کی بہن بیٹی کو اس انداز میں مار دیتے ہیں، تو اس کے بعد جا کے بڑے چوڑے ہو کے بتاتے ہیں کہ جی ساری غیرت جی رہی ہے وہ گوارا نہیں کر رہی تھی، اور اپنی ان کی زندگی میں جھانک کے دیکھ لیں تو ان کے اتنے کرتوت کالے ہوں گے، اتنے ان کے کرتوت کالے ہوں گے کہ فرعون بھی آگے ہاتھ جوڑ دے کہ یہ کوئی بڑی چیز ہے، حیوان معافیا مانگ لے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اپنی زندگی میں ہر طرح کی حیوانیت، ہر طرح کی فرعونیت یہ رچا لیں گے۔ دیکھیں اس نے اس کی جان لے لی، اس کو قتل کر دیا، اور جواز یہ دیں گے کہ جی ساڈی غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ ساڈی کڑی جڑی ہے اس طرح باہر گئی تو میں کوئی اس طرح ویکھ لیا یا مینوں کسی نے کہہ دیا۔ اور اس طرح کے بہت سے معاملات میں جو اہل علاقہ ہوتے ہیں وہ اتنا گندا کردار ادا کرتے ہیں کہ وہ ان سے قبول ہی نہیں ہو پا رہا ہوتا، وہ برداشت ہی نہیں کر پا رہے ہوتے کہ کوئی خاتون کسی مڈل کلاس گھر سے نکل کے کوئی وومن امپاورمنٹ کا فیس بن جائے، اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنے لیے، اپنی ترقی کے لیے وہ کام کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔ تو ایسے بدبخت خبیث ہوتے ہیں کہ وہ ایسے ایسے بہتان باندھتے ہیں، ایسے ایسے نقشے کھینچتے ہیں کہ ان کے اپنے گھر والوں سے ان کا جو ہے نقصان کروا دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے عافیت والے معاملے کرے اور تمام بہنوں بیٹیوں کی عزت اور جان محفوظ رکھے۔ یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا، اور یہ واقعہ لاہور جیسے بڑے شہر میں ہو رہا ہے، جہاں پہ پاکستان کے دیگر جو شہر ہیں جہاں پہ اتنی ترقی نہیں ہے، یا جو اتنے جدید نہیں ہے، یا اتنے ماڈرن نہیں ہے، وہاں کی بات نہیں ہو رہی ہے، لاہور جیسے شہر کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ لوگ قدرے بہتر انداز میں ان طرح کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک المی ہے کہ ایک اور جو ہوا کی بیٹی ہے وہ اس انداز میں اس جانے فانی سے چلے گی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے آسانی والے معاملات کرے۔ یہ اب تک کی ڈیٹیل سے اپنی رائے سے میں آگاہ کیجیے گا، تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔